الرحیم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی۔ آپ جو نئے آنے والے دوست ہیں وہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر بھی کریں اپنا۔ ویورز، یہ ایک واقعہ پہلے بھی ایک عورت کے ساتھ ایک واقعہ ہوا ہے قصور کے حوالے سے۔ اب یہ جو خاتون ہے اس کے ساتھ ایک بڑی زیادتی ہوئی ہے، بلکہ زیادتی ہی ہوئی ہے لاہور میں، لیکن یہ عورت کا تعلق جو ہے ساجدہ بی بی ان کا نام ہے، ان کا تعلق ہے قصور سے۔ یہ ایک خاتون ہے، ان کی بچی ہے 4 سالہ بچی کو عورت قصور سے لے کر وہ لاہور جاتی ہے، اس کے کوئی عزیز و اقارب ہیں ادھر، ان سے اس کا رابطہ ہوتا ہے۔ شوہر اس عورت کا باہر کسی ملک میں کاروبار کرتا ہے، کام کرتا ہے۔ اب ہمیں یہ تو ضرورت نہیں ہے کہ اس کا ملک بتایا جائے، یہ بھی سیکریسی ہے تھوڑی بہت۔ بہرحال عورت کا نام جو ہم نے آپ کو بتایا کہ ساجدہ بی بی۔ ساجدہ بی بی اپنے کسی عزیزہ یا اپنی کسی سہیلی فرینڈ کے ذریعے ایک پراپرٹی ڈیلر کے ساتھ رابطہ کرتی ہے۔ پراپرٹی ڈیلر کا نام ہے شوکت، پراپرٹی ڈیلر کا نام ہے جی نعمت رضا۔ نعمت رضا ایک پراپرٹی ڈیلر ہے، اس کے ساتھ یہ خاتون ساجدہ بی بی رابطہ کرتی ہے۔ تقریباً یہ پچھلے سال کے اینڈ کا واقعہ ہے۔ اب 3-4 مہینے ہو گئے ہیں، اس عورت کو گھسیٹا جا رہا ہے، جیسا کہ ہمارے ملک میں قانون کے حوالے سے پیسے والے لوگ ریلیف لے لیتے ہیں، ضمانتیں کرا لیتے ہیں، عبوری ضمانت کروا لی۔ میں ساری بات آپ کو سمجھاتا ہوں، جو ہے نا آنے والے دوست ہیں وہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اچھا، یہ ساجدہ بی بی اپنی فرینڈ، اپنی سہیلی یا اپنی ایک عزیزہ کے تھرو لاہور میں آتی ہے۔ اس نے مکان لینا ہوتا ہے رہائش کے لیے، کرائے پر لینا ہے یا اس نے خریدنا ہے۔ ایک پراپرٹی ڈیلر سے رابطہ ہوتا ہے، نعمت رضا اس کا نام ہے، اور ایک ہفتہ اس سے بات چلتی رہتی ہے، اور یہ وہاں لاہور میں اپنے کسی عزیز کے گھر میں رہائش پذیر ہے، اور اس کے ساتھ بات یہ ہوتی ہے کہ میں مکان ڈھونڈ رہا ہوں، میں آپ کو لے دیتا ہوں، ابھی میں ادھر دیکھ رہا ہوں، ادھر دیکھا ہے، مکان ملا نہیں ہے۔ بہرحال ایک ہفتے کے اندر اس نے بتایا کہ مکان ہے پاک عرب سوسائٹی لاہور میں ہے، وہاں ایک مکان ہے، میں آپ کو لے دیتا ہوں، تو آپ اس طرح کریں کہ آ جائیں۔ یہ عورت گھر سے نکلتی ہے اور اس کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے، وہ ایک مقام بتاتا ہے، وہاں یہ عورت جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو ایک علاقہ ہے عابد مارکیٹ جو مقام ہے، وہاں سے وہ پراپرٹی ڈیلر نعمت رضا ساجدہ بی بی کو اپنی گاڑی میں بٹھاتا ہے، اس کے ساتھ اس کا ایک دوست ہوتا ہے، اور راستے میں وہ ساجدہ بی بی کو جوس پلاتے ہیں جس میں نشہ آور کوئی چیز ملی ہوتی ہے، اور یہ اس کے بعد پاک عرب سوسائٹی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ وہاں کوئی گھر ہے، اس گھر میں یہ اس عورت کو لے جاتے ہیں۔ اس عورت کی جو حالت ہے وہ نشے کی وجہ سے، اس جوس کے پینے کی وجہ سے، جو اس میں نشہ تھا شامل، اس کی وجہ سے حالت اس کی بگڑ جاتی ہے، اس کو مطلب مکمل وہ اپنے آپ کو سنبھال تو نہیں پاتی۔ بہرحال وہ اس کو ہوش ہوتا ہے اور وہ وہاں جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے جی وہاں تقریباً 3 لوگ اور بھی تھے، اور 2 لوگ پہلے تھے جو مجھے لے کے گئے وہاں۔ میں نے وہاں جا کر ان سے کوئی بات چیت کی ہے کہ آپ میرے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں، میرے ساتھ کوئی ایسی گھناؤنی سازش مجھے لگ رہا ہے آپ کر رہے ہیں۔ تو اس نے مجھے دھمکیاں دیں، نعمت رضا جو پراپرٹی ڈیلر تھا اس نے مجھے دھمکیاں دیں کہ ہم آپ کو مار دیں گے۔ بہرحال اکیلی عورت تھی، 5 لوگ تھے۔ اچھا، اب ایف آئی آر تو ان 5 لوگوں پہ ہوئی ہے، جن کے میں نام آپ سے شیئر کر دیتا ہوں آپ کے ساتھ۔ ایک بندے کا نام ہے جناب نعیم، ایک بندے کا نام نعیم ہے، دوسرے کا نام ہے خواجہ، یعنی خواجہ کہہ کے پکارتے ہیں، تیسرے کا نام ہے نعمت، جو نعمت رضا میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس سے آگے ایک بندہ ہے انس، اور اس کے بعد پانچواں جو شخص ہے، جو عورت بتا رہی ہے کہ جو وہاں اس کو جس نام سے بلایا جا رہا تھا، بھولا کہہ کر، یعنی بھولا نام تھا اس کا گور فارم میں، صحیح درست نام وہ عورت کو معلوم نہیں ہے۔ بہرحال اس نے کہا جی یہ بھولا کہہ کر اس شخص کو پکارا جا رہا تھا۔ یہ 5 لوگ تھے، 5 لوگوں کے اوپر انہوں نے یہ ایف آئی آر دی ہے، پرچہ کروایا ہے۔
اب کتنے لوگوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، کس طرح کی ہے، اب میں یہ آپ کو بتاتا ہوں۔ عورت کا جو میڈیکل رپورٹ آئی ہے اس میں یہ واضح ہوا ہے کہ 2 لوگوں نے، نعمت رضا اور دوسرا شخص جو ہے اس نے زیادتی کی ہے 2 لوگوں نے، یعنی 2 لوگوں کا یہ باقاعدہ واضح ہو چکا ہے کہ 2 جو ملزمان ہیں، ایک کا نام ہے نعمت رضا اور دوسرے کا نام ہے خواجہ جو ہے اور نعمت رضا، ان کا میڈیکل رپورٹ میں زیادتی کا واضح ہو چکا ہے۔ اور اس عورت کے ساتھ، ساجدہ بی بی کے ساتھ جو ان لوگوں نے نازیبہ حرکات کی ہیں، اس عورت کے ساتھ انہوں نے زیادتی تو کی ہے، اس کی عزت لوٹی، اس کی مطلب جو ہے اس کے ساتھ انہوں نے سیکس کیا، اس کے ساتھ انہوں نے برا کیا، وہ تو کیا۔ ان خبیث لوگوں نے اس عورت کے ساتھ بڑی زیادتی کی، اس کی چیسٹ جو ہے اس کو نوچا، اس کو کاٹا، اس کے اوپر دانتوں سے کاٹا، اس کے اوپر زخم انہوں نے کیے، اس کی گردن کے اوپر نشانات ہیں، اس کی چھاتی کے اوپر نشانات ہیں۔ اس طرح اس عورت کو ان 5 لوگوں نے بڑی بے دردی سے اس کے ساتھ زیادتی بھی کی، اور اس کے ساتھ یہ باقی بھی اس کے جسم کے اوپر ایک مطلب سیکشول انداز میں تشدد بھی کرتے رہے اس عورت کے اوپر، اور اس عورت کو انہوں نے رات گئے جیل روڈ کے اوپر پھینک دیا، اور وہاں وہ بیچاری ایک بے یارو مددگار عورت اور نشے کی حالت میں، اور اس کے ساتھ انہوں نے درندوں نے ظلم بھی کیا، اور وہ عورت بڑی بیچارگی کے عالم میں اس نے اپنے کسی رشتہ دار سے رابطہ کیا جو کہ اس لاہور میں کوئی موجود تھا، کوئی پہلے تو وہ کسی اور جگہ پہ رہتے تھے، لیکن ان کے کوئی پہلے کے گاؤں سے ان کے جاننے والے تھے وہاں کے، تو اس سے اس نے رابطہ کیا کہ اس طرح میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، میرے ساتھ مکان لینے کے حوالے سے میں نے پراپرٹی ڈیلر سے رابطہ کیا اور انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی، ظلم کیا، تو اب میں فلاں جگہ پر موجود ہوں اور وہ مجھے پھینک کے گئے ہیں، میرے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہے، میں اس جگہ پہ موجود ہوں۔ وہ پھر آئے، شریف نامی شخص ہے، وہ شریف نامی شخص وہ اس عورت کو وہاں سے لیتے ہیں اور وہ اس کو ہاسپٹل میں لے کے جاتے ہیں۔ ہاسپٹل میں جا کر وہاں ان کا میڈیکل وغیرہ ہوتا ہے، پھر وہ تھانے میں لے کے جاتے ہیں، FIR ہوتی ہے۔ میں آپ کو ان کا وکیل اور وہ عورت کی تصویر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ عورت کتنی پریشان ہے۔ اس کا شوہر پاکستان میں نہیں ہے، وہ باہر کسی ملک میں کاروبار کام کے حوالے سے گیا ہوا ہے، اور ان درندوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا۔ وکیل نے بھی ہم سے ساری بات کی کہ اس نے کہا جی اس عورت کا میڈیکل باقاعدہ ہوا ہے، آ چکا ہے، اس میں واضح ہو چکا ہے کہ 2 لوگوں نے گینگ ریپ کیا ہے اس کے ساتھ۔ نام بھی میں نے آپ کو بتا دیے، نعمت رضا اور دوسرا جو شخص ہے اس کا نام ہے خواجہ کہہ کر اس کو پکارتے تھے۔ ان 2 لوگوں نے، اب وکیل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے جب ان لوگوں کے اوپر اس عورت نے پرچہ کروایا تو ظاہر ہے یہ جو لوگ بااثر لوگ ہوتے ہیں، پراپرٹی ڈیلر، ویسے بھی ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں، اپنے ہوں یا کوئی کسی طرح ٹھگی کے ہوں۔ بہرحال انہوں نے اپنی عبوری بیل کروائی، وہ سیشن کورٹ سے وکیل صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے ریجیکٹ کروائی، اور اس کے بعد انہوں نے پھر وہاں سے عبوری بیل جب ریجیکٹ ہوتی ہے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ پھر انہوں نے ہائی کورٹ سے بیل کروا لی، ہائی کورٹ کی بیل بھی ہم نے جب ریجیکٹ کروائی تو یہ بندہ پھر اس نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن کچھ وکلاء نے بڑی وہ ہمت کی اور اس کو پکڑ لیا۔ اب نعمت رضا اور دوسرا جو اس کا ساتھی ملزم ہے جس نے ریپ کیا، وہ بھی، یہ کچھ لوگ پکڑے ہوئے ہیں، کوئی اکا لوگ ہیں جو کہ ابھی پولیس حراست میں نہیں ہیں۔ اب جو وکیل صاحب نے ہمیں بتایا کہ اس جرم کے تحت جو سزا ہوتی ہے، جو نیا قانون ہے، اس کے مطابق جو گینگ ریپ ہے اس کی سزا موت ہے۔ یعنی کہ اب اندازہ کریں، ہمارے عوام جب بھی کوئی بات ہو تو ہم یہی ریکویسٹ کرتے ہیں اور یہی ہماری چاہ ہوتی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ سخت سے سخت سزائیں رکھے۔ ایسے جو لوگ ہیں، جو گھنونے قسم کے لوگ ہیں، ان کے لیے سخت سے سخت سزائیں ہونی چاہیے۔
تو ویورز یہ دیکھیں کہ اب سزائے موت ہے، یعنی زیادتی کرنے والا جو گینگ ریپ جو ہوتا ہے اس کی سزا ہے سزائے موت۔ اس کے باوجود جو جرائم کی شرح ہے، خاص طور پر لاہور میں، گوجرانوالہ میں، دیگر ایسے جو بڑے شہر ہیں ان کے جو جرائم کی شرح ہے، خاص طور پر اس طرح کی زیادتیاں، بچیوں کے ساتھ زیادتیاں، اور اس کی جو روز بروز شرح ہے یہ بڑھ رہی ہے، یہ کم نہیں ہو رہی، بلکہ وکیل صاحب نے ہمیں یہ رپورٹ دی ہے کہ لاہور جو ایک پنجاب کا ایک بگ سٹی ہے، بڑا شہر ہے، وہاں تقریباً 10 سے 12 جو ریپ کیس رپورٹ ہو رہے ہیں باقاعدہ پولیس کو، جس میں چھوٹی کم عمر بچیاں، خواتین، جس میں ان میرڈ میرڈ شامل ہیں، یعنی یہ تقریباً 10 سے 12 کیس پر ڈے جو ہیں وہ رپورٹ ہو رہے ہیں، اور یہ جرائم کی شرح جا رہی ہے۔ اس معاشرے کو تربیت کی ضرورت ہے۔ ہمارا جو اپنی رائے ہے کہ ہم عبادت کو تو سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، عبادت اور چیز ہے لیکن تربیت اور چیز ہے۔ ان لوگوں کی تربیت ہونی چاہیے۔ ہماری مساجد میں ہمارے علماء کو یہ کردار ادا کرنا چاہیے، ہمارے اساتذہ کو، ہمارے اسکولوں کو، ہمارے جو سینئر لوگ ہیں جو اثر رکھتے ہیں، جو معاشرے میں ایک مقام رکھتے ہیں، وہ لوگوں کو گائیڈنس دے سکتے ہیں، گائیڈ کر سکتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ وہ اپنے پیغامات دیں لوگوں کو، اور معاشرے میں یہ جو رجحان ہے زیادتی کا، یہ بڑھ رہا ہے، یہ بڑی تشویشناک بات ہے۔ تو میں اپنے ویور سے یہ کہوں گا کہ یہ معاملہ اب پولیس کے پاس ہے، اور وکیل بھی اس عورت نے کیا ہوا ہے، ساجدہ بی بی نے، وہ بھی پرسو کر رہے ہیں، اور باقی بھی وہ ملزمان پکڑے گئے، میڈیکل ہو چکا ہے، میں آپ کو میڈیکل کی تصویر بھی دکھا رہا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد اب ظاہر ہے ان لوگوں کو، ان ظالموں کو سزائے موت ہونی چاہیے، اور ہوگی انشاءاللہ۔ تو ہم اپنے اداروں سے، اپنی عدالتوں سے، اپنے حکومت سے، پنجاب گورنمنٹ سے، وفاقی گورنمنٹ سے یہی توقع کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے سخت سے سخت سزائیں جو ہیں وہ ان کو دی جائیں، اور اس ایسے جو معاملات ہیں ان کے اوپر اچھے جو پولیس افسران ہیں ان کو تفتیش کے لیے رکھا جائے، اور وہ پوری محنت سے کام کریں تاکہ ایسے جو جرائم ہیں ان کے اوپر قابو پایا جا سکے۔ آپ دیکھ رہے تھے گڈ نیوز ٹی وی، اجازت دیں۔